مارچ کی 10 تاریخ کا واقعہ ہے کہ میں نماز پڑھنے کے لیے گیا. نماز پڑھ کے جس وقت میں باہر نکلنے لگا کہ پیچھے سے کسی شخص نے میرے اوپر حملہ کیا. وہ حملہ اس شدت سے اور اچانک تھا کہ اوپر اس کا اثر پڑا اور مجھے یہ نہیں محسوس ہوا کہ کیا ہوا ہے. اس وقت مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید میں نے ہاتھ زخم پر رکھا ہوا. میں ہاتھ جب لا کے دیکھا تو سارا خون سے تر تھا. From the time a violent mob reached the door of the promised Messiah alayhi salam's residence during a stay in Delhi, through the eras of each of his successors, and to the very present day, some misguided souls have always sought to stamp out the light of Ahmadiyyat. In turn, a body of men have dedicated their lives to protecting the institution of Khilafat. Respected Nasir Sayyid Sahib was one such special person. ہر عہد جو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیا اس کو پورا کیا. ان کی زندگی میں یہی نظر آتا ہے ہمیں. اس لحاظ سے یہ ان لوگوں میں شمار ہوتے ہیں جن کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ شہید ہیں. He was born Nasir Ahmed, but on beginning his duties in 1972, he had the honor of receiving a new name from Hazrat Khalifatul Masih III. عملے میں پہلے ناصر شیر بہادر صاحب تھے اور پھر ان کا بھی ناصر احمد نام تھا. ابو کا بھی نام ناصر احمد تھا. تو وہ حضور نے فرمایا کہ بھئی اس طرح تو یہ مکس ہو جایا کرے گا, تو چلیں آپ کا دونوں کا نام رکھ دیتے ہیں. وہ ناصر شیر بہادر اور یہ ناصر سعید. Respected Nasir Sayyid's life of devotion began at a time of increasing danger, when Pakistan's government itself was turning against the Ahmadiyya Muslim community. Amid the backdrop of anti-Ahmadiyya riots, he had the honor of guarding Hazrat Mirza Nasir Ahmad rahmahullah during the journey to National Assembly proceedings. Then, in the sad days following the passing of Khalifatul Masih III, Nasir Sayyid Saab was able to offer his services to a new successor. On one occasion, he accompanied Hazrat Mirza Tahir Ahmad rahmahullah on a busy official trip in service of the Ahmadiyya Muslim community. During the return journey, a stop was made in Multan, where a local invited Hazrat Khalifatul Masih IV on a social visit. واقف کاروں میں اور سب کے پرانے جاننے والوں میں تھے بچپن سے, تو ایک بے تکلفی کا بھی ان کا تھا. تو انہوں نے درخواست کی کہ حضور ہماری طرف تشریف لے آئیں. تو حضور نے فرمایا نہیں, میں نے روا پہنچنا ہے. تو تھوڑی دیر کے بعد جب حضرت صاحب وہاں سے چلنے لگے تو پھر انہوں نے تھوڑی سی آگے ہو کے تو پھر درخواست کر دی کہ حضور اب تو بس نزدیک ہی ہیں ہم, تو یہاں سے ہماری طرف سے ہوتے چلیں. تو پھر حضور نے فرمایا کہ نہیں, میں نے بتایا نا میں نے روا پہنچنا ہے. تو ابو کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد جب وہاں سے نکل پڑے ہیں تو جہاں سے انہوں نے علیحدہ ہونا تھا, روا کی طرف ہم نے قافلہ نکل جانا تھا اور ان کا راستہ علیحدہ ہو جانا تھا, تو وہاں پہ پھر رکے اور ان کا مصافحہ ہوا. تو پھر انہوں نے ہمت کر کے تو دوبارہ درخواست کر دی کہ حضور اب تو بالکل قریب آئے ہوئے ہیں, تو اگر حضرت صاحب حضور تشریف لے آئیں. تو ابو بتاتے ہیں کہ وہ اس وقت حضرت صاحب نے بڑے جلال میں فرمایا کہ وہ طاری مر چکا جس کو اب جب مرضی بازو سے پکڑتے تھے, جہاں مرضی لے جاتے تھے, اب یہ جماعت کی امانت ہے. بس پھر فوراً حضرت صاحب گاڑی میں بیٹھے ہیں اور سیدھے ہم روا. The state's persecution of the Ahmadiyya Muslim community only increased, and so Hazrat Khalifatul Masih IV migrated. Respected Nasir Sayyid Saab was left behind, but within 2 years he would prove his love for Khilafat outweighed even the love of a father or son. حضرت میاں منصور احمد صاحب, حضرت میاں غلام احمد صاحب اور حضرت میاں خورشید احمد صاحب, یہ 3 کا پینل تھا. ابو کو بلایا کرتے تھے اور جو بھی ہدایات ہوں. تو ابو بتاتے ہیں کہ چند دن پہلے حضرت میاں صاحب نے مجھے بلایا تو فرمانے لگے کہ بھئی تم نے جانا ہے اور شاید تقریباً 6 مہینے لگ جائیں گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے جو حکم ہے. تو پھر کوئی آنے سے 2 دن پہلے پھر بلایا تو فرمانے لگے ہو سکتا ہے سال بھی لگ جائے, تو کیا خیال ہے, ٹھیک ہو نا؟
بتایا کہ نہیں حضور میاں صاحب بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں. دوبارہ وہ انہوں نے کہا بھی دیکھ لو کیونکہ تمہارے بزرگ والد ہیں، چھوٹا بیٹا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ان کا فکر ہی نہ کریں، جب حضرت صاحب کی طرف سے یہ حکم آ گیا اور بالکل حاضر ہیں، ہر کوئی حاضر ہے. انہوں نے فرمایا کہ اچھا اب تم جا رہے ہو تو بس تم نے چھٹی نہیں مانگنی، جب حضرت صاحب تشریف لائیں گے بس آپ ساتھ ہی آنا ہے. بلکہ اس کے بعد جب حضرت میاں صاحب کی وفات ہو گئی ہے نا، تو وہ مجھے انہوں نے پھر کہا بھی کہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے میاں صاحب نے کہا تھا تو اب تک تو زندہ تھے تو وہ ہو سکتا تھا کہ وہ اپنا حکم واپس لے لیتے، لیکن اب تو کیونکہ وہ چلے گئے ہیں تو اب تو نہ انہوں نے حکم واپس لینا ہے اور نہ میں نے چھٹی مانگنی ہے. Nasser Said Saab was part of the security team on the election of Khalifatul al-Masih IV. He held the same honour again in 2003. During almost half a century of service, he faithfully guarded 3 Khulafa. He began in Rabwa and migrated to the Fazl Mosque. Then, he continued to fulfill the promise he made all those years ago to Sahibzada Mirza Mansoor Ahmad to the very end, spending his final days on duty in Islamabad. To the untrained eye, it may seem this loyal guard was shielding Khilafat, but in reality, it is always the prayers of the Khalifa that shield his loyal servants. اکتوبر 2012 میں ابو کو ہارٹ اٹیک ہوا اور ایمبولینس بلائی. ابو نے پوچھا کہ بھئی ٹائم کیا ہوا ہے؟ میں نے بتایا جی تقریباً 1:45 ہو گیا. تو کہنے لگے اچھا یہ تو میری ڈیوٹی گئی. وہ اس کے بعد انہوں نے ایک اسٹنٹ ڈالا جو کہ بلاکیج تھی اور تھوڑی دیر میں ابو باہر آ گئے. تو آتے سارے ہی مجھے کہنے لگے بھی میں الحمدللہ اب ٹھیک ہوں اور تم فوراً جاؤ جا کے حضرت صاحب کو اطلاع کر دو کہ میں ٹھیک ہو گیا ہوں. تو وہاں میں نے بتایا حضور کو بڑی تسلی کے ساتھ کہ جی حضور الحمدللہ ابو بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں. وہ انہوں نے ان کی رائٹ آرٹری جو تھی وہ بند تھی اور اس میں انہوں نے اسٹنٹ ڈال دیا اور الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے. تو حضور بجائے میرا یہ بات سننے کے آگے سے مجھے فوراً ہی فرمانے لگے دوسری 2 کا کیا کیا ہے، 2 اور بھی ہیں. مجھے تو یہ لگا کہ حضرت صاحب نے جو انجیوگرافی تھی وہ حضرت صاحب کے سامنے تھی اسکرین اس وقت، یعنی اتنا کلیئر تھی بات یہ حضرت صاحب کے لیے. تو میں فوراً واپس پھر گیا ہاسپٹل. تو میں نے جا کے وہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھا آئی جسٹ بین ٹو دا ہولینس اینڈ ہی سیڈ دیر از 2 more blockages. وہ حیران ہوا کہ بھئی یہ تم کیا کہہ رہے ہو. تو کہتا کہ ٹھیک ہے میں جاتا ہوں. تو میں بہرحال تمہیں اپنی ریکارڈنگ دیکھ کے تو میں بھی بتاتا ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. وہ گیا اور کو 5-7 منٹ کے بعد ہی واپس آ گیا اور وہ حیرانگی اور ایک جو کو پریشانی نما چیز تھی وہ بالکل اس کے چہرے پہ ظاہر تھی. اور مجھے کہتا کہ یس یو آر رائٹ دیر از 2 more blockages, one 95% blocked and one 90% blocked. By the grace of Allah, the advice of Hazrat Khalifatul al-Masih helped extend respected Nasser Said Saab's life for an additional 8 years. But in the end, to Allah we belong and to Allah we return. اللہ تعالیٰ مرحوم سے مغفرت کا سلوک فرمائے، ان کے درجات بلند کرے، ان کی اہلیہ کو بھی صحت والی زندگی عطا فرمائے اور صبر اور حوصلہ بھی عطا فرمائے. ان کے بیٹے کو بھی وفا کے ساتھ جیسا کہ پہلے میں نے کہا تھا خلافت و جماعت سے جوڑا رکھے، بلکہ ان کی نسل کو بھی اولاد کو